حضور خطیب ہندوستان ڈاکٹر میر شاہ محمد رفیق عالم حسینی داماد برکاتہم العالیہ کی عالی شان تقریر کا پروگرام۔ کہ حضور پاک کو معراج ہوئی، مگر کیوں ہوئی یہ کسی کو نہیں معلوم، کیوں ہوئی کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ نے معراج میں اپنے نبی کو کیوں بلایا کوئی نہیں جانتا۔ حضور پاک معراج پر کیوں گئے کوئی نہیں جانتا۔ اور لوگوں، آج کے زمانے میں 1 روپے 2 روپے کی کتابیں پڑھنے والا جس نے یہ رکھ لی ہو، سر پر ٹوپی پہن لی ہو اور اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ، مولانا، لانا، لے جانا، بڑے بڑے ٹائٹل اگر اس نے لگا لی اپنے نام کے ساتھ، اور اگر وہ یہ کہے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ نے حضور کو کیوں بلایا، تو بولنا کہ بیٹا تیرے سے پوچھ کر ہی بلایا ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں جانتا ہوں حضور معراج پر کیوں گئے، تو کہنا تیرے سے پوچھ کر گئے ہوں گے۔ اب 2 کوڑی کے انسان، تو 1400 برس کے بعد پیدا ہوا، تو کیا جانے، تیرا باپ اور تیرا دادا کیا جانے۔ رات دن جو حضور کے ساتھ میں رہنے والے تھے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات اور دیگر صحابہ اکرام، اگر ان صحابہ سے پوچھو کہ آپ بتائیے، آپ حضور کے ساتھ رہنے والے ہیں، اللہ نے حضور کو معراج پر کیوں بلایا، حضور معراج پر کیوں گئے، تو ہر صحابہ کا ایک جواب ہوگا کہ ہم نہیں جانتے، بلانے والا اللہ جانے یا جانے والے رسول اللہ جانے۔ ہمارا تو ایک ایمان ہے کہ نور سے ملنے نور چلا، نور سے ملنے نور چلا، ایک جل اللہ ایک صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضور معراج پر گئے، جانے کے بعد وہاں گئے جہاں بھی نہ تھا، جہاں نہ یہاں تھا نہ وہاں تھا، نہ کدھر تھا نہ جدھر تھا، نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، نہ گھر تھا نہ مکہ تھا۔ اس لیے علم والے کہتے ہیں کہ حضور لا مکہ پر گئے، وہ مکان ہی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ مکان و مکانیات سے پاک ہے، اللہ مکان و مکانیات سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ نے حضور کو اپنے قریب بلایا، اپنے قریب بلایا۔ معراج پر حضور گئے۔ اب چنئی والوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بیچ میں کیا بات چیت ہوئی یہ بات کسی کو نہیں معلوم، یہ راز ہے، یا تو اللہ جانے یا رسول اللہ جانے۔ مگر 2-3 باتیں لیک ہو گئی، 2-3 باتیں لیک ہو گئی۔ اللہ والوں نے عالم روحانیت میں وہاں کے پردوں کو بھی ہٹا کر دیکھ لیا کہ اللہ اس کے رسول کے بیچ میں کیا ہوا۔ اللہ نے جو کہا رسول اللہ نے سنا، رسول اللہ نے جو کہا اللہ نے سنا۔ دونوں کے بیچ باتوں باتوں میں، اللہ رسول دونوں کے بیچ باتوں باتوں میں کیا ہوا کہ اچانک حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا آئے؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اللہ کی رحمت تڑپ گئی، کہا میرے محبوب یہ تیری آنکھوں میں آنسو، میرے پیارے محبوب تو رو رہا ہے۔ میرے حبیب آج میں نے تجھے اس مقام پر بلایا کہ جس مقام پر 1,40,000 کم و بیش نبیوں میں سے کوئی پیغمبر اس جگہ نہیں آیا، اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، یا نبی جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے۔ پھر میرے حبیب تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ میرے پیارے نبی تو رو کیوں رہا ہے؟ تو جانتے ہو چنئی والوں، سرکار موسیٰ قادری کے اس احاطۂ نور میں آنے والوں، جب اللہ نے پوچھا کہ میرے نبی تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے،
میرے حبیب تو رو کیوں رہا ہے؟ میں نے تجھے سب سے زیادہ اونچا مقام عطا فرمایا. آج معراج میں میں نے تجھے وہاں بلایا جہاں 1,40,000 نبیوں میں سے کسی نبی کو یہ شرف نہیں. آج میں نے تجھے یہاں بلایا مگر تو رو رہا ہے. میرے حبیب تیری آنکھوں میں آنسو ہے، کیا سبب ہے؟ قربان جاؤ چنئی کے باعزت مسلمانوں، میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ تمہارے نبی نے کیا جواب دیا؟ ان کے نبی نے کیا جواب دیا؟ کہ اللہ آج تم نے مجھے عزت دی، مجھے شرف دیا، مجھے مرتبہ دیا. اللہ اتنا اونچا مقام دیا کہ ایسا مقام کسی کو ملا ہی نہیں. مگر اللہ قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ مجھے میری امت کی یاد آ رہی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ زمین تانبے کی ہوگی، لوہے کا آسمان ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا. ایسی حالت میں قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا؟ بس مجھے میری امت یاد آ رہی ہے. لوگوں، اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب تجھے امت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے حبیب تجھے امت کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں رحیم تو تو بھی رحیم. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، قرآن کہہ رہا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے حبیب میں بھی رحیم، تجھے بھی میں نے رحیم بنایا. یہ بھی رحیم، یہ رحیم، اور دو رحیموں کے بیچ میں یہ امت ہے. یہ بھی بخشنے والا ہے، وہ بخشوانے والے ہیں. یہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کروانے والے ہیں. یہ بخشنے والا ہے، وہ شفاعت کرنے والے ہیں. اور پھر کہا حق نے اے ماہ پارے نبی، اور پھر کہا حق نے کہ میرے حبیب یہ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ مجھے میری امت یاد آ رہی ہے، اللہ مجھے میری امت یاد آ رہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ حبیب تجھے امت کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس طرف رحمت حق کے جوہر کھلے، اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے. کہہ دیا دیکھ ہائیں فیض کے در کھلے. یا نبی مانگ، یا نبی مانگ، جو مانگنا آج کی رات ہے. تو پھر عرض کی شاہ امت گنہگار ہے، عرض کی شاہ امت گنہگار ہے. بخش دے میرے مالک، تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے سب، مجھ کو دشوار ہے. فکر روز جزا آج کی رات ہے. پھر کہا حق نے اے ماہ پارے نبی تو میرا چاند اور تارے نبی، ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے. لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، تیری امت پہ برسے گی رحمت میری، اور بخش دوں گا قیامت پہ امت تیری. تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عرس مبارک موسیٰ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ. چلنے والوں اور ولی برحق سرکار موسیٰ قادری کے اس احاطہ نور میں آنے والوں، تو معراج کی رات ایک اگریمنٹ پر دونوں کا سمجھ گئے میرے اشارے کو؟ میں بولوں گا نہیں، صرف اشارہ کروں گا، آپ سمجھیے. ایک اگریمنٹ پر اللہ رسول کے بیچ میں، اور وہ کیا ہوا؟ میری ان کی ساری امت کے بخشش کا اگریمنٹ ہو چکا کہ میں قیامت کے دن تیری امت کو بخش دوں گا. ایک تو یہ ہوا. اور چنئی والوں، اللہ کے ولیوں نے اپنی روحانی قوت سے جو پردے ہٹائے ہیں، تو ایک یہ ہوا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو 3 قسم کے علم دیے. کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے. کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے علم دیے. ایک علم وہ تھا جس علم کا امت کو بتانا ضروری تھا.
حرام کے مسئلے، جائز ناجائز کے مسئلے، ثواب گناہ کے مسئلے، شریعت کی باتیں، دین کی باتیں، کس طرح نماز پڑھی جائے، کیسے روزہ رکھا جائے، کیسے زکوٰۃ دی جائے، کیسے حج کیا جائے، کس طرح حرام سے بچا جائے، کس طرح حلال و جائز کیا جائے۔ تو ایک علم وہ تھا جس کا امت کو بتانا ضروری تھا، حضور نے وہ علم امت کو بتا دیا۔ دوسرا علم وہ تھا کہ جو صرف حضور کے لیے خاص تھا، اس کے متعلق اللہ کا حکم تھا کہ یہ علم کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ حضور کے لیے خاص ہے۔ اور جیسے قرآن پاک آپ پڑھتے ہو، الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، یہ کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جو اللہ جانے یا رسول اللہ جانے۔ چنئی والوں کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کا علم، یہ آیتیں جب فرشتہ جبرائیل آتا تھا اور کہتا تھا کہ یا رسول اللہ نے فرمایا کاف ہا یا عین صاد، کبھی فرماتے کہ اللہ نے کہا ہا میم عین سین قاف، کبھی جبرائیل کہتے اللہ نے کہا الف لام را، کبھی کہتے یا رسول اللہ نے کہا الف لام میم، تو سرکار مسکرا کے فرماتے ہاں جبرائیل۔ کبھی کبھی جبرائیل پریشان کہ یا رسول اللہ فہمتا، یا رسول اللہ فہمتا، اے اللہ کے پیغمبر کیا آپ نے سمجھ لیا؟ لانے والا میں، میری کو سمجھنے نہیں آیا اور آپ نے سمجھ لیا۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا کہ جبرائیل، میرے رب کی باتوں کو میں نہ سمجھوں گا تو کون سمجھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے رب کی باتوں کو میں نہ سمجھوں گا تو کون سمجھے گا؟ تو ایک علم وہ جس کا بتانا ضروری، ایک علم وہ جس کا چھپانا ضروری، اور ایک علم وہ تھا عبداللہ بابا صاحب کہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب تیرا دل جس کو کہے اس کو بتا دینا، تیرا دل جس کو کہے اس کو بتانا۔ دیکھو میری بات اگر کسی کو کڑوی لگے نا تو گھر جا کر 2 اڈلی زیادہ کھا لینا، یا وہ چیلے کو تمل میں کیا بولتے ہیں، ڈوسا۔ اگر میری بات کڑوی لگے تو 2-3 ڈوسے گھر جا کر زیادہ کھا لینا۔ میں تو قلندر آدمی ہوں، جو بولنا ہے وہ بول کر ہی رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ حبیب یہ تیسرا علم ایسا ہے کہ جو تجھ کو اچھا لگے اس کو دے دینا، جو تجھے اچھا لگے اس کو دے دینا۔ تو یہ ڈیپینڈ کس پر کرتا ہے؟ حضور پر، کہ حضور کو کون اچھا لگتا ہے۔ تو میں جو بولنے والا ہوں ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے، یہ نہیں کہا کہ مولانا کو دینا، مولانا مولانا، یہ نہیں کہا کہ نمازی کو دینا، یہ نہیں کہا کہ روزے دار کو دینا، یہ نہیں کہا کہ حافظ قرآن کو دینا، یہ نہیں کہا کہ حاجی کو دینا، یہ نہیں کہا کہ عالم کو دینا، یہ نہیں کہا کہ کامل کو دینا، یہ نہیں کہا کہ افضل العلماء کو دینا، یہ نہیں کہا کہ حج کرنے والے کو دینا، زکوٰۃ دینے والے کو نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب جو تجھے اچھا لگے یہ علم اس کو دے دینا۔ اب یہ حضور کی مرضی، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ اور جب حضور آنے لگے میراث سے واپس تو اللہ تعالیٰ نے ایک جبہ حضور کو دیا، کہا حبیب جاتے جاتے یہ خرقہ لے کر جاؤ۔ حضور نے کہا میرے رب یہ خرقے کا کیا کروں؟ کہا کہ جو اس کا حق ادا کرے گا یہ خرقہ اس کو دے دینا، جو حق ادا کرے گا۔ حضور نے فرمایا، عرض کیا کہ اللہ اس کا کیا حق ہے؟ تو اللہ نے وہ حق بھی بتا دیا کہ یہ خرقے کا یہ حق ہے، اور جو یہ حق ادا کرے اس کو دے دینا۔ لوگوں، عوارف المعارف کی
روایت ہے، کشف الاسرار کی روایت ہے کہ جب حضور پاک معراج سے واپس آئے پورے مکے میں شور ہوا کہ معراج پر گئے، اور ایک صحابی نے حضور کے پاس میں وہ جبہ دیکھ لیا جو خرقہ اللہ نے عطا فرمایا تھا. تو چونکہ ان کو معلوم تھا کہ جو حضور کو ملتا ہے وہ حضور اپنے غلاموں میں سے کسی کو دے دیتے ہیں. تو انہوں نے حضور کو سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا خرقہ ہے. حضور یہ آپ کو کس نے دیا؟ سرکار نے کہا کہ میرے پروردگار نے دیا. کہا حضور یہ آپ رکھیں گے یا آپ کسی کو دے دیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ جو اس کا حق ادا کرے گا میں اس کو دے دوں گا. یہ بات سارے مکے میں جمع پھیل گئی. حضرت زید ابن ارقم کے گھر پہ سارے لوگ جمع ہوئے. حضور کے پاس وہ جبہ تھا. چنئی والوں، ہر صحابی کے دل کی دھڑکن تھی کہ کاش وہ جبہ حضور مجھے دے دے، وہ سرکار وہ جبہ مجھے دے دے. ہر صحابی لمبی گردن کر کے حضور کو دیکھ رہا ہے کہ حضور مجھے کو بلانے کے لے آ اور یہ جبہ لے لے. حضور نے فرمایا ابو بکر. حضرت ابو بکر کھڑے نے کہا جی یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر یہ جبہ اگر میں تجھے دوں تو تو اس کا کیا حق ادا کرے گا؟ انہوں نے بعد اب کہا کہ یا رسول اللہ میں صداقت کے ذریعے اس کا حق ادا کروں گا، صداقت کے ذریعے اس کا حق ادا کروں گا. سرکار نے فرمایا ابو بکر تیرا خیال بہت اچھا ہے، بیٹھ جاؤ. حضور نے فرمایا عمر تو کھڑا ہو. حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے. سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ عمر یہ جبہ اگر میں نے تجھے دیا تو تو اس جبے کا کیا حق ادا کرے گا؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر قربان، میں عدالت کے ذریعے اس کا حق ادا کروں گا، ساری زندگی عدالت سے کام لوں گا اور عدالت کے ذریعے آپ کے جبے کا حق ادا کروں گا. حضور پاک مسکرائے، فرمایا عمر بہت پیارا خیال ہے تیرا، عمر بیٹھ جاؤ. حضور نے فرمایا عثمان کھڑے ہو جاؤ. حضرت عثمان غنی ذی النورین کھڑے ہوئے. کہا جی یا رسول اللہ. کہا عثمان اگر یہ جبہ میں تجھے دوں تو تو یہ جبے کا کیا حق ادا کرے گا؟ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ یا رسول اللہ ساری زندگی غریبوں کی مدد کروں گا، ساری زندگی سخاوت کروں گا اور سخاوت کے ذریعے آپ کے جبے کا حق ادا کروں گا. حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ عثمان تمہارا بھی خیال بہت اچھا ہے، بیٹھ جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہاں ہے علی؟ علی چونکہ لیٹ آئے تھے پیچھے بیٹھے تھے. کہا جی یا رسول اللہ میں یہی ہوں. کہا علی کھڑا ہو جا. جانتے ہو نا علی کو؟ مولا علی مشکل کشا کو جانتے ہو؟ جو علی مولا کو جانتا ہو وہ اپنے ہاتھ اٹھائے اور جو علی کا دشمن ہو اس نے مت اٹھانا ہاتھ. جو علی کا دشمن ہے اس نے نہیں اٹھانا، علی کے غلاموں نے ہاتھ اٹھانا. ماشاءاللہ ارے سبھی علی والے ہیں. ارے بابا علی والے ہو تبھی تو ولی والے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی والا ہی ولی والا ہوتا ہے. جو علی کا نہیں وہ ولی کا نہیں، اور ولی ایسوں کو آنے بھی نہیں دے گے جو علی کا نہ ہو. ہم تو کل بھی علی والے تھے، آج بھی علی والے ہیں، کل بھی ولی والے تھے، آج بھی ولی والے ہیں. حضور نے فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ. کہا جی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا علی یہ جبہ ہے، اللہ نے مجھے کہا کہ جو اس کا حق ادا کرے اس کو دینا. ابو بکر نے کیا کہا تو نے سنا، عمر نے کیا کہا تو نے سنا، عثمان نے کیا کہا تو نے سنا. علی اگر یہ جبہ میں تجھے دوں تو بتا کہ یہ جبے کا تو کیا حق ادا کرے گا. قربان جاؤ چنئی والوں، مولا علی نے سر جھکا کر حضور کو سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ یہ جبہ مجھے دیں گے
تو میں اس کا حق اس طرح ادا کروں گا کہ یہ آپ کی امت کے گناہوں کو اس سے چھپا دوں گا، سبحان اللہ، آپ کی امت کے عیب ڈھانپ دوں گا، بس یہی میں اس کا حق ادا کروں گا۔ نبی پاک کھڑے ہوئے فرمایا علی ادھر آ، علی ادھر آ، علی قریب آئے، نبی نے گریبان پکڑا اور کہا لے علی، اللہ نے اس کا حق یہی بتایا ہے، یہ جبہ تیرا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عرس مبارک موسیٰ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ۔ تو ایک تو یہ جبہ مولا تک پہنچ گیا، اور اس کے بعد حضور کو تیسرا علم کیا دیا تھا کہ جو تجھے اچھا لگے اس کو دینا۔ حضور نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول نے کہا کہ یا میرے مولا اللہ، یہ علم میں اگر کسی کو دینا چاہوں تو کس طرح دوں؟ زبان سے بول کر بتاؤں علم؟ اللہ نے فرمایا نہیں محبوب، زبان سے بولنا مت، کیونکہ اگر تو زبان سے یہ علم بولے گا تو دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، سننے والا ایک سنے گا، اس میں اپنی طرف سے 4 ملا کر پھیلا دے گا۔ تو زبان سے بولنا مت۔ کہا یا اللہ پھر میں اس کو لکھوا دوں؟ کہا میرے حبیب لکھوانا بھی مت، اس لیے کہ اگر تو لکھوائے گا یہ علم تو کتاب بنے گا، کتاب بنے گا تو لوگ من مانا مطلب نکالیں گے، تو اس کو لکھوانا بھی مت۔ چنئی والوں، سچویشن کتنی عجیب ہے، نہ بول سکتے نہ ہی رائٹنگ میں لکھ کر بتا سکتے، تو پھر وہ جو تمہارے دل میں علم ہے وہ دوسرے تک پہنچے گا کیسے؟ ہے نا سیدھی سادی بات۔ بھئی یا تو کوئی آدمی بول کر بتائے، بول نہیں سکتا تو لکھ کر دے دے۔ اللہ نے فرمایا بولنا مت، کمینہ سنے گا تو منمانی بڑھا دے گا، لکھوانا مت، ذلیل آدمی پڑھے گا تو اپنی طرف سے مطلب نکالے گا۔ تو حضور نے کہا کہ میرے اللہ نہ تو بولوں نہ لکھواؤں، تو پھر آخر یہ علم میرے سینے سے دوسرے کے پاس جائے گا کیسے؟ قربان جاؤ مدراس والوں، چنئی والوں، اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب یہ علم کی شان ہے، یہ جو علم دیا خاص علم ولایت، اس کی شان ہے کہ یہ علم کسی کو اگر دینا ہو تو نہ تو زبان ہلانے کی ضرورت نہ ہی پین چلانے کی ضرورت۔ میرے حبیب اس علم کی ویرائٹی یہ ہے کہ یہ علم نظر سے چلے گا، سینے سے چلے گا، نظر سے نظر ملانا، علم ادھر سے ادھر ہو جائے گا، سینے سے سینہ ملانا، یہ علم ادھر سے ادھر ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ ابے تو نے بھی کتابوں سے، میں نے بھی نگاہوں سے، تو نے بھی کتابوں سے، میں نے بھی نگاہوں سے، فرق ہے بہت بھائی تیرے میرے پینے میں۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، عرس مبارک موسیٰ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ۔ اور اللہ کے پیارے رسول نے مولا علی کو جبہ دیا، جبہ دینے کے بعد کہا علی میرے سینے سے لگ جا۔ علی سینے سے لگے، جبہ بھی دیا اور وہ علم بھی علی کو عطا فرما دیا۔ جب تک مولا علی رہے وہ علم ان کے پاس تھا۔ ہجری سن 40 میں جب عبد الرحمن نام کے عراق کے بڑے عالم تھا، وہ عالم، ہم عالموں کو دیکھ کر درود پڑھتے ہیں، وہ بہت بڑا عراق کا عالم تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن، اس کے باپ کا نام تھا ملجم۔ اسی نے روزے کی حالت میں 21 رمضان کوفہ کی جامع مسجد میں نماز فجر کے وقت مولا علی کو شہید کیا۔ عالم کہلاتا تھا۔ اس سبجیکٹ پر میرے پاس ٹائم نہیں کہ اس سبجیکٹ پر بولوں، ورنہ لوگوں یہ بھی بتا دیتا کہ کربلا میں امام حسین کے خلاف جو لڑنے آئے تھے نا، 7,000 عالم، فاضل، حافظ، قاری، مفتی اور نمازی تھے جو امام حسین کو معاذ اللہ کربلا میں شہید کرنے آئے تھے۔
मगर चूंकि मैं इतिहास और हिस्ट्री के पन्ने पलटाने खड़ा नहीं हुआ हूँ, मुझे सरकार सैयद मूसा कादरी के सज्जादों ने बुलाया है आपकी सीरत पर बयान करने के लिए। मैं अपने उसी मौजू पर ही गुफ्तगू कर रहा हूँ कि मौला अली जब तक रहे वो इल्म उनके सीने में रहा। जब आपने पर्दा फरमाया तो इमाम हसन को वो इल्म अता फरमाया, इमाम हसन ने इमाम हुसैन को अता फरमाया, इमाम हुसैन के सीने से वो इल्म आगे चला तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सीने में आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सीने से वो जब इल्म चला तो इमाम बाकर के सीने में आया, इमाम बाकर के सीने से वो इल्म इमाम जाफर सादिक के सीने में आया, इमाम जाफर सादिक के सीने से वो इल्म आगे बढ़ा तो इमाम मूसा काज़िम के सीने में आया, इमाम मूसा काज़िम के सीने से वो इल्म इमाम अली रज़ा के सीने में आया, इमाम अली रज़ा के सीने से वो इल्म हज़रत मारूफ करखी के सीने में आया, मारूफ करखी से वो इल्म हज़रत दाऊद ताई के सीने में आया, उनसे ये इल्म हज़रत सिर्री सत्ती के सीने में आया, उनसे ये इल्म आगे बढ़ा तो जुनैद बगदादी के सीने में आया, जुनैद बगदादी के सीने से वो इल्म आगे बढ़ा तो अबू बकर अब्दुल्ला शिबली के सीने में आया, उनके सीने से वो इल्म आगे बढ़ा तो हजरत सैयदा अबुल फज़ल अब्दुल वाहिद तमीमी के सीने में आया, उनके सीने से ये इल्म आगे बढ़ा तो हजरत अबुल फरह अब्दुल अजीज तरतूसी के सीने में आया, उनके सीने से ये इल्म आगे बढ़ा तो हजरत सैयदना खनकारी के सीने में आया, उनके सीने से ये इल्म आगे बढ़ा तो हजरत अबू सईद मुबारक अल मखज़ूमी के सीने में आया, उनके सीने से ये इल्म आगे बढ़ा तो पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर के सीने में आया, उनके सीने से ये इल्म आगे बढ़ा तो आपके बेटे हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ ताजुद्दीन कादरी के सीने में आया, उनके सीने से ये इल्म आगे बढ़ा तो हजरत सैयद अबू सालेह कादरी के सीने में आया, उनके सीने से ये इल्म आगे बढ़ा तो हजरत सैयद अबू नस्र मोहिउद्दीन कादरी के सीने में आया, उनके सीने से ये इल्म आगे बढ़ा तो हजरत सैयद मोहम्मद सनाई कादरी के सीने में आया, उनके सीने से ये इल्म आगे बढ़ा तो हजरत सैयद मोहम्मद कादरी के सीने में आया और सैयद मोहम्मद कादरी के सीने से ये इल्म आगे बढ़ा तो हजरत सैयद अली कादरी के सीने में आया और अली कादरी ने वो सारा इल्म सरकार मूसा कादरी को अता फरमाया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, उर्से मुबारक मूसा शाह कादरी जिंदाबाद, उर्से मुबारक मूसा शाह कादरी जिंदाबाद। वही मेराज का खजाना, चेन्नई वालों, वो मेराज का खजाना जो अल्लाह ने अर्श मुअल्ला से ऊपर ला मकाम में अपने हबीब को अता फरमाया, वो खजाना लेकर सरकार मूसा कादरी आपके मद्रास आए हैं और वही खजाने की दौलत लुटा रहे हैं 700 साल से। वही खजाने की दौलत सरकार सैयद मूसा कादरी 700 साल से मद्रास में लुटा रहे हैं। लोगों, क्या तुमको नहीं लगता कि तुम मुकद्दर के सिकंदर हो? क्या तुमको नहीं लगता कि तुम बड़े भाग्यवान हो? क्या तुमको नहीं लगता कि तुम बड़े नसीबे वाले हो कि ऐसे वली का तुमको पड़ोस मिला है, ऐसे वली का शहर मिला है कि जहाँ 24 घंटे रहमतें बरसती है, ऐसे वली का शहर मिला है जहाँ 24 घंटे बरकतें बरसती है, ऐसे वली का शहर मिला है जहाँ 24 घंटे सलामती नाज़िल होती है, ऐसे पाक अल्लाह के वली का शहर मिला है कि जहाँ 24 घंटे जितने इंसान आते हैं उतनी ही रहमत के फरिश्ते आते हैं। अल्लाह के वलियों की शान, अल्लाह के वलियों की आनो बान। मुझे अजीज़म हमारे इम्तियाज़ मियाँ साहब ने मगरिब के नमाज के बाद मुझसे मुलाकात के लिए आए थे। इन्होंने एक वाक़या सुनाया कि ये जब रोड निकल रहा था, ये रोड का नाम क्या है? माउंट रोड। जब ये रोड निकाला जा रहा था 100 साल पहले की बात है, 1924 की बात बता रहा हूँ। 1924 में 100 साल पहले ये जब रोड निकाला जा रहा था
تو میں بولوں آپ سنو، ایسا نہیں. تم غور سے دیکھو کہ یہ روڈ کراس ہے، کراس. اگر یہ روڈ سیدھا نکلتا، یہیں سے روڈ نکلتا، اور وہ زمانہ تھا لارڈ کرزن کا، اس کے آرڈر پر یہ روڈ بن رہا تھا. جب روڈ کی پیمائش ہوئی تو یہ مزار مبارک روڈ کے بیچوں بیچ آ رہی. اسے خبر دی گئی. وہ زمانہ کوئی ٹیلی فون اور موبائل کا نہیں تھا. بتایا گیا کہ مسلمانوں کے ایک عظیم بزرگ کی درگاہ روڈ کے بیچ آ رہی ہے، کیا کیا جائے. تو وہ بڑا کمینہ آدمی تھا. کمینے کا مطلب تو سمجھتے ہو نا. اب یہاں کوئی ہے نہیں، ورنہ بتا دیتا کہ ایسا تھا. اب یہاں کوئی ہے نہیں تو میں کس کی طرح انگلی اٹھا کر بتاؤں. بہرحال وہ بڑا کمینہ آدمی تھا. اس نے کہا وہ درگاہ ورگاہ توڑ دو اور درگاہ توڑ کر روڈ نکالو. یہ بات تمام سجاد لوگ بھی جانتے ہیں. مدراس کے 100% لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ درگاہ توڑ دو اور روڈ سیدھا نکالو. جو 5 مزدور سب سے پہلے وہ توڑنے والا، کیا بولتے ہیں اس کو آپ لوگ؟ سپر. تو وہ سیدھا سیدھا ہوتا ہے، وہ جس میں لکڑی کا ڈنڈا ہوتا ہے اس کو پھاوڑا. کیا ڈینجر لفظ ہے یار پھاوڑا. اگر کسی آدمی کو بولتے بیٹا تو پھاوڑا ہے، وہ اپنا منہ پھوڑ ڈالے گا. بہرحال تو 5 لوگ جب روڈ کے لیے اپنے بڑے آفیسر کے آرڈر پر سرکار سید موسیٰ قادری جو ولی برحق ہیں، قطب زمانہ ہیں، ابدال دورہ ہیں، ان کی مزار پاک کے قریب آیا اور جب پہلا ہی پھاوڑا چلایا، پھاوڑا اس نے چلایا، سرکار موسیٰ قادری کی اندر مزار کے اندر سے ایک نظر اٹھی، بس ایک نظر. کیا کنڈیشن ہوئی وہ تم کو بتا رہا ہوں. مارنے والے نے پھاوڑا مارا، سرکار اندر سوئے ہیں، پھاوڑا مارا، اندر سرکار موسیٰ قادری ہیں، ترچھی نظر اس پر ڈالی. اور وہ نظر، جس نظر میں جلال خدا بندی ہو، اس نظر کا اندازہ کون کر سکتا ہے بابا؟ اس نظر کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جس نظر میں جلال خدا ہو. اور پوری ذمہ داری کے ساتھ رفیق عالم حسینی بول رہا ہے، لوگوں میری بات نہیں، اللہ کہتا ہے کہ جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. ارے بابا حد ہو گئی. اللہ کہتا ہے میں اپنے ولی کے پاؤں بن جاتا ہوں جب وہ چلتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب وہ جب سب یہ ہو گیا، آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، جب وہ سب یہ ہو گیا تو اب یہ ہے کون؟ سبحان اللہ. بیٹا اگر پردے اٹھا دیے نا میں نے، پاگل ہو جاؤ گے. اگر میں نے، میرے منہ میں شریعت کی لگام ہے تو کنٹرول میں ہوں. اگر پردے ہٹا دیے دماغ پھر جائے گا کہ جب وہ یہ ہو گیا تو پھر یہ کون ہے؟ سبحان اللہ. لائن پر ہی ہونا، ٹریک سے اترے تو نہیں. وہ توڑنے والے نے کیا چلایا؟ اور تمہاری بھاشا ہی بولو یار، میں تم کو دشاہین نہیں کرنا چاہتا. جیسے پھاوڑا چلایا، سرکار موسیٰ قادری کہاں ہے؟ قبر انور کے اندر، اور اندر سے سب دیکھ رہے ہیں. اور لوگوں سنو، تم درگاہ پر جاتے ہو نا، یہ مت سمجھنا کہ ہم اوپر ہیں ان کو کیا خبر. اللہ کی قسم وہ اندر سے آنے والے کو دیکھتے ہیں، آنے والے کو جانتے ہیں، آنے والے کو پہچانتے ہیں. وہ کیا بولتا ہے وہ سنتے بھی ہیں. اور اگر زبان سے نہ بولے، فقط دماغ میں سوچے، وہ بھی جانتے ہیں.
فقط دل میں خیال کرے میرے موسیٰ قادری اس کو بھی جانتے ہیں. یہی تو ولی کی شان ہے. اس نے جیسے پھاوڑا چلایا. کیا چلایا؟ پھاوڑا. سچ بولو یہ جملہ اگر کوئی کسی کو بول دے کہ سالے تو پھاوڑے کے جیسا ہے, جھگڑے نہیں ہوں گے کیا؟ مگر اس نے وہی چلایا پھاوڑا. اور جیسے پھاوڑا قبر انور پر مارا, لوگوں سرکار موسیٰ قادری کی شان دیکھو. مزار ٹھیک ایسی تھی. میں تمہیں سچویشن بتا رہا ہوں. آج سے کتنے سال پہلے کی بات؟ 100 سال پہلے کی بات. 1924 کی بات بتا رہا ہوں. آج 2024 ہے. مزار صحیح رخ پر تھی. جیسے اس نے پانیتی کی طرف پھاوڑا چلایا, سرکار موسیٰ قادری کی مزار پاک سرک گئی. اور سرکتے سرکتے ایک نظر ڈالی. نظر پڑتے ہی خون کی الٹی, اور وہی کیا ہو گیا؟ لمبا. لمبے کا مطلب سمجھتے ہو؟ اردو زبان میں لمبا کہتے ہیں چلے جانے والے کو. ایک نظر ڈالی مزار پاک سے, مزار سر کی, مزار کا رخ بدلا. نظر ڈالی, خون کی قید, مر گیا. اور باقی بچے چاروں کے چاروں ساری زندگی نہ ہاتھ کام کرتے تھے نہ پاؤں کام کرتے تھے. باقی ساری زندگی زندہ لاش کی طرح انہوں نے گزاری. اور پھر اسی رات لارڈ کرزن, انگریزوں کے وائسرائے کو سرکار موسیٰ قادری نے خواب میں بشارت دی کہ لارڈ, آئندہ اگر تیرا کوئی بندہ میری قبر کی طرف آیا تو اب ان کا کیا ہوگا یہ نہیں, اب براہ راست تجھے سزا دی جائے گی. اس نے لیٹر لکھا کہ بابا جی 11 مرتبہ, سمجھ گئے نا, بابا جی 11 مرتبہ, اور حکم دیا کہ روڈ کو موڑ دیا جائے. لوگوں ولی وہ ہیں کہ زمانے کو موڑ دیتے ہیں, اپنے غلاموں کو اپنے پاس رکھتے ہیں. زمانے کو موڑ دیتے ہیں, اپنے ماننے والوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں. زمانے کو موڑ دیتے ہیں, چاہنے والوں کو اپنے قریب رکھتے ہیں. اور یہ شان سرکار موسیٰ قادری کی ہے. وہ اللہ کے مقدس ولی برحق ہیں. میں نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے عامر کلیمی صاحب سے ایک واقعہ سنا تھا. عامر کلیمی صاحب کو تو مدراس کے لوگ جانتے ہیں. عامر کلیمی صاحب نے 30 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. میں نے ان سے ایک واقعہ سنا تھا جب وہ حیدرآباد نوری شاہ صاحب کے وہاں آئے تھے, اور ہم لوگ بھی حیدرآباد آئے ہوئے تھے. وہ حضرت نوری شاہ صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد جامع نظامیہ پہنچے. ہم لوگوں نے ملاقات کی تو عامر کلیمی صاحب, خدا کی رحمت ہو ان کی قبر انور پر, عامر کلیمی صاحب نے ایک واقعہ آپ کا بتایا تھا کہ بھارت آنے سے پہلے, سرکار موسیٰ قادری کے ہندوستان میں آنے سے پہلے کی بات, جب آپ بغداد میں تھے تو چھوٹے بچے تھے. عمر کتنی تھی؟ تم لوگ گونگے تو نہیں ہو؟ پیچھے والے بھی ذرا بولو کتنی عمر تھی؟ ادھر والے بھی بولے کتنی عمر تھی؟ 5 سال. عامر کلیمی صاحب کا حوالہ دے کر بول رہا ہوں. انہوں نے مجھے سنایا, اور کس کو میرے علاوہ حضرت سید طاہر القادری رضوی جو جامع نظامیہ کے شیخ الحدیث تھے, شیخ الجامعہ تھے, اور رضوی سے مراد وہ امام علی رضا علیہ السلام کی اولاد تھے, شیخ الجامع نظامیہ تھے. ان کے ہی دفتر کی باتیں وہ بھی تھے, میں بھی تھا. عبداللہ قریشی حیدرآباد کی مکہ مسجد کے بڑے امام وہ بھی موجود تھے.
ان سب کے سامنے عامر کلیمی صاحب نے یہ واقعہ سنایا تھا. اس واقعے کو تم لوگ اپنے دماغ میں رکھو. بھارت آنے سے پہلے کی بات، 5 سال کے بچے تھے. ان کے ابا کے پاس ایک 70 برس کی بوڑھی عورت آئی. کتنے سال کی؟ 70 سال کی بوڑھی عورت آئی اور آپ کے ابا سے کہنے لگی کہ حضور میرے گھر دنیا کی دولت بہت ہے مگر اولاد نہیں ہے. میں آپ کے دربار میں آئی ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں تاکہ میرے یہاں اولاد پیدا ہو جائے. آپ کے والد بزرگوار بھی اللہ کے بڑے باکمال ولی تھے. سرکار موسیٰ قادری کے والد بزرگوار بھی اللہ کے بڑے باکمال ولی تھے. انہوں نے آنکھیں بند کی. آنکھیں بند کر کے لوح محفوظ کو دیکھا. لوح محفوظ سمجھتے ہو؟ قسمت کی تختی جہاں ہر آدمی کے قسمت کی باتیں لکھی ہے اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ. آپ نے آنکھوں کو بند کیا، لوح محفوظ کو دیکھا. مدراس والوں، دنیا دار لوگ جب کسی کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں، پھر بھی نظر نہیں آیا تو چشمہ لگا کر دیکھتے ہیں، پھر بھی نظر نہیں آیا تو آپریشن کرواتے ہیں، لینس ڈلوا کر دیکھتے ہیں. مگر اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ ایک اللہ کا ولی اگر کسی کو دیکھنا ہے تو آنکھوں کو بند کرتا ہے، سارے زمانے کو دیکھ لیتا ہے. دنیا تو دنیا، آخرت کو بھی دیکھ لیتا ہے. زمین تو زمین، لوح محفوظ کو بھی دیکھ لیتا ہے. عامر کلیمی صاحب کہنے لگے کہ آپ کے والد کے پاس جب بوڑھی عورت نے آ کر کہا کہ حضور آپ دعا فرمائیں کہ میرے یہاں اولاد پیدا ہو جائے، تو انہوں نے آنکھوں کو بند کیا، لوح محفوظ کو پڑھا اور پڑھ کر کہا کہ ماں تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے. ماں تیرے قسمت میں اولاد نہیں ہے. اب قسمت کا سن لینے کے بعد آگے بولنے کی کوئی گنجائش، کوئی چانس تیرے مقدر میں ہے ہی نہیں، تو آدمی کیا بولے گا؟ اچانک اس کے دل کو ٹھیس لگی کہ افسوس میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بوڑھی عورت روتے روتے واپس جانے لگی. تو آپ کی خانقاہ کے پاس میں ہی، جیسے یہ درگاہ کے پاس میدان ہے، آپ کے ابا کے گھر کے پاس بھی میدان تھا اور اس میدان میں سرکار سید موسیٰ قادری بچوں میں سمجھ گئے، بچوں میں کھیل رہے تھے. جب اس بوڑھی عورت کو اپنے دادا کی خانقاہ سے نکلتے ہوئے دیکھا کہ بوڑھی عورت نکلی تو اس کی آنکھوں میں آنسو، تو سرکار موسیٰ قادری 5 سال کے بچے ہیں، اپنا کھیل چھوڑ کر اس اماں کے پاس گئے اور کہا اماں لوگ روتے ہوئے میرے ابا کے پاس آتے ہیں، لوگ روتے ہوئے میرے ابا کے پاس آتے ہیں اور جب من کی مراد مل جاتی ہے تو ہنستے ہوئے واپس جاتے ہیں. اماں آج تو ہنستی ہی آئی اور میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والی ہنستی ہی آئی اور اب جا رہی ہے تو روتے روتے جا رہی ہے. اماں اتنا بتا کہ تو ہنستی ہی کیوں آئی اور روتے ہوئے کیوں جا رہی ہے؟ اس بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ بیٹا میں ہنستی ہوئی اس لیے آ رہی تھی کہ تیرے دادا دعا کر دیتے، میرے گھر میں اولاد پیدا ہو جاتی تو میرے بعد گھر میں چراغ جلانے والا کوئی پیدا ہو جاتا. کہا اماں پھر کیا ہوا؟ کہا بیٹا تیرے ابا نے میرے قسمت کا لکھا پڑھ کے سنا دیا کہ ماں تیرے مقدر میں اولاد ہے ہی نہیں. کہا اچھا، جب میرے ابا نے کہہ دیا کہ ماں تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے تو اماں پھر تم نے پلٹ کر میرے ابا کو کیا جواب دیا؟ عمر کتنی ہے سرکار کی؟ 5 سال کے بچے ہیں سرکار موسیٰ قادری. اس عورت سے پوچھ رہے ہیں کہ جب میرے ابا نے کہہ دیا کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے تو تو نے کیا کہا میرے ابا کو؟
बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा मुकद्दर का पढ़ के सुना दिया तो अब मैं क्या बोलती, मेरे पास बोलने की कोई जगह जी नहीं। सरकार ने कहा कि अम्मा तुम्हारे पास अब तक अकल नहीं आई, 70 बरस की हो गई हो। अरे अम्मा जान, जब मेरे अब्बा ने ये कहा तुमसे कि तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है तो तुमने पलट कर मेरे अब्बा को इतना तो कहना था कि हुजूर अगर औलाद होती तो पहले ही मिल जाती, तुम्हारे पास आने की जरूरत क्या। अगर मेरे मुकद्दर में औलाद होती तो मिल जाती, तुम्हारे पास आने की क्या जरूरत। मेरे मुकद्दर में नहीं है इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूं। बूढ़ी औरत बोलती बेटा अब क्या करूंगा, नहीं जा, फिर से जा मेरे अब्बा के पास, फिर से जाओ और जाकर मेरे अब्बा से कहो कि हुजूर बे औलाद हूं, दुआ कर दो कि कोई औलाद पैदा हो जाए। अगर मेरे अब्बा यही कहे कि माँ तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है तो ये बात मेरे अब्बा को बोलना कि सरकार अगर औलाद होती तो कब से मिल जाती, तुम्हारे पास आने की जरूरत क्या, नहीं है मुकद्दर में इसीलिए तुम्हारे पास आई हूं। मगर अम्मा जा, मगर मेरा नाम मत बताना, मेरा नाम मत बताना कि मैंने बोला है। कहा ठीक है बेटा। वापस गई, कहा सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आना हुआ माँ। कहा बाबा दुआ कर दो मेरे घर कोई औलाद पैदा हो जाए, दुनिया की दौलत तो बहुत है मगर घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं, आप दुआ फरमा दीजिए कि औलाद पैदा हो जाए। आपके वालिद बुजुर्गवार ने फरमाया कि माँ एक बार तुझे कहा ना कि तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। जैसे सरकार के अब्बा ने कहा कि माँ तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है तो वो बूढ़ी औरत थोड़ी टाइट हो गई। जाहिर बात है कि घर का अगर सपोर्ट मिल जाए तो ऐसा भी ऐसा हो जाता है। जैसे अभी हमारा पीएम है ना 56 की छाती वाला, झूठा नंबर 1 का। छोटे बच्चे से भी पूछो कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा कौन, तो बोलेंगे वो। बहरहाल आपने फरमाया कि माँ हमने कहा ना कि तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं, तो बड़ी भी ऐसी थी ऐसी हुई। का बाबा मुझे मालूम है कि मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है, 70 साल की उम्र है, शादी को जो है वो 52 साल हो गए हैं। होती औलाद तो पहले मिल जाती, औलाद मेरे मुकद्दर में नहीं है इसीलिए तुम्हारे पास आई हूं। होती तो मिल जाती, नहीं है इसीलिए आई हूं। लोगों आपके अब्बा ने आंखों को बंद किया, फिर आंखें खोली। का माँ सच बोल मेरे बेटे मूसा ने ही तुझे भेजा होगा। माँ सच बोल मेरे बेटे ने ही मूसा ने तुझे भेजा होगा। माँ अब तू आ ही गई है तो जा, मैं अपने घर के चिराग मूसा के नाम से, मैं अपने घर के चिराग मूसा के नाम के चिराग से तेरे घर में 7 चिराग जलाता हूँ। सुभान अल्लाह। और 7 साल में एक के बाद एक उसके घर में 7 बेटे पैदा। ये किसका फैज था? सरकार मूसा कादरी का फैज था। ये किसकी निगाहे करम थी? सरकार मूसा कादरी की। लोगों इससे अंदाज लगाओ कि जो बचपन में ऐसा हो, बड़े होने के बाद क्या रहा हो। उनकी बुजुर्गी का कौन अंदाजा कर सकता है? उनकी अजमत का कौन अंदाजा कर सकता है? उनकी विलायत का कौन अंदाजा कर सकता है? हाँ, हम लोग मुकद्दर के सिकंदर हैं कि अल्लाह ने हमें अपने वलियों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाई। हम नसीबे वाले हैं कि हमको अल्लाह ने अपने वलियों की चौखट चूमने की तौफीक अता फरमाई। जो वली का वो अली का, जो अली का वो नबी का, जो नबी का वो अल्लाह का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना इस बात को मेरे से ज्यादा तुम जानते हो कि आज हर कोई अपने आप को मुसलमान कहता है। समझ रहे हो ना?
یہاں ہاتھ باندھنے والا بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہاں ہاتھ باندھنے والا بھی کہتا میں مسلمان ہوں، یہاں ہاتھ باندھنے والا بھی کہتا میں مسلمان ہوں، اور جو باندھتا ہی نہیں وہ بھی کہتا ہے کہ میں، اور جو ایسا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہم کو کسی کے مسلمان ہونے سے ہم الجھتے نہیں۔ ارے بابا تو اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو کہ ہمیں کیا معاملہ، مگر سن کہنے کو تو سبھی کہتے ہیں خود کو مسلمان، کہنے کو تو سبھی کہتے ہیں خود کو مسلمان، کہنے کو تو سبھی کہتے ہیں خود کو مسلمان۔ ارے جنت میں وہی جائے گا جو پنج تنی ہے، جنت میں وہی۔ نعرے رسالت، نعرے حیدری، عرس مبارک موسیٰ شاہ قادری زندہ باد۔ کہنے کو تو سبھی کہتے ہیں خود کو مسلمان، جنت میں وہی جائے گا جو پنج تنی ہے۔ اور ہر مسلمان کے دل کی یہ آرزو ہونا چاہیے کہ الہی میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں۔ پل صراط کیا ہے؟ جہنم کی آگ کے اوپر ایک پل ہے، اور وہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ ہر آدمی کو وہ پل پار کر کے جانا ہے۔ نیچے دوزخ کی آگ، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز پل، اس برج سے سب کو پار ہونا ہے۔ کتنے لوگ پار ہو سکیں گے مجھے نہیں معلوم، مگر ہمارا یہ عقیدہ ہے اور سب مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ الہی میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، الہی میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں کہ ادھر ہو غوث پیا اور ادھر غریب نواز، ادھر ہو غوث پیا اور ادھر غریب نواز۔ اللہ کا شکر ہے لوگوں کہ آج سرکار موسیٰ قادری نے مجھے اور آپ کو اپنے اس مقدس عرس پاک کی تقریب میں آنے کی توفیق خیر عطا فرمائی۔ ہم اور آپ سب مقدر والے ہیں، جس کے دل کی عقیدت کا کٹورا جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی زیادہ فیض سرکار موسیٰ قادری سے اسے آج عطا ہوگا۔ لوگوں، یہ غوث پاک کا خزانہ لے کر بھارت میں آئے ہیں، یہ غوث پاک کے گھر کا خزانہ اپنے ساتھ لے کر ہندوستان آئے ہیں۔ غوث پاک کے بیٹے حضرت عبدالرزاق تاج الدین قادری، ان کے بیٹے سید ابو صالح قادری، ان کے بیٹے سید محی الدین ابو النصر قادری، ان کی اجازت سید محمد صنعائی کو ملی، ان سے یہ خلافت و اجازت سید محمد قادری بغدادی کو، ان سے یہ خلافت حضرت سید علی قادری البغدادی، اور وہ خزانہ لے کر سرکار موسیٰ قادری یہاں آئے ہیں۔ ہم اپنے مقدر پر جتنا ناز کرے کم ہے کہ ایک اللہ کے ولی سے ہمارا دل کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ میں سرکار موسیٰ قادری کی درگاہ کے جتنے سجادے ہیں ہر ایک کو سلام کر کے کہتا ہوں کہ لوگوں تمہارا مقدر تو دیکھو کہ تم ایسے ولی کے سجادے ہو، ایسے ولی کے آستانے کے خدمت گزار ہو کہ ان پر برسنے والی رحمت کے چھینٹے روزانہ تم پر برستے ہیں، اور یہاں تم ان کی خدمت کر رہے ہو۔ قیامت کے دن موسیٰ قادری کیا بھول جائیں گے؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ انہوں نے سینکڑوں سال تک انہوں نے اور ان کی آل اولاد نے ہماری خدمت کی، جو ہمارا ٹھکانہ وہ ان کا بھی ٹھکانہ، جو ہمارا ٹھکانہ وہ ان کا بھی ٹھکانہ۔ اور صرف سجادے ہی نہیں، جس کسی نے اگر محبت سے آپ کی مزار پر چادر چڑھا دی، جس نے محبت سے 4 پھول چڑھا دیے، سرکار موسیٰ قادری کی نظر کرم ان پر بھی ہوگی۔ آؤ اللہ کے ولی کے دامن کو تھامو، تمہارا مقدر جاگ جائے گا۔ ہندوستان کے ایک آخری واقعہ سنا رہا ہوں۔ ہندوستان کے بڑے بزرگ حضرت بو علی شاہ قلندر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نام سب نے نہیں تو اکثر لوگوں نے ضرور سنا ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر ایک راستے سے گزر رہے تھے
तो आपने देखा कि 4-5 औरतें बैठकर, समझते हो ना, नए बच्चे न समझेंगे मगर पुराने लोग समझते हैं। पुराने लोगों ने देखा भी होगा, वो औरतें गेहूं पीस रही थी। कलंदर बुआ अली शाह कलंदर खड़े रहे, देखते रहे। उन औरतों में से एक औरत की नजर पड़ी तो बोली, बाबा जी क्या देख रहे हो? तो कलंदर साहब ने कहा कि अम्मा क्या कर रही हो? औरत ने कहा कि बाबा जी हम गेहूं को पीसकर आटा बना रहे हैं। कलंदर साहब ने कहा कि अम्मा ये सारे गेहूं को पीसकर आटा बना देती हो या 2-4 दाने बच जाते हैं, छूट जाते हैं? तो वो औरत थोड़ी मुंह की चबड़ी थी। चबड़ी का मतलब समझते हो ना, ज्यादा बोलने वाली को क्या बोलते हैं? बक बक करने वाली। अरे वाह, जब बाबा को सारे आइटम मालूम है। उस औरत ने कहा, अगर बाबा कि हजरत जब हम आटा पीसने के लिए बैठे हैं तो किसी दाने को क्यों छोड़ेंगे? हम तो सारे दाने पीसकर आटा बना डालते हैं। तो बुआ अली शाह कलंदर ने कहा कि नादान, बीज के कीले को देख, कीले को बीज के। जो दाना बीज के कीले से चिपक जाता है ना, वो दाना नहीं पिसता। फिर एक बार चलाओ चाहे 10 बार, 100 बार चलाओ चाहे 1000 बार, जो दाना बीज के कीले से अलग हुआ वही पिसता है। और जो दाना बीज के कीले को पकड़ लेता है वो दाना नहीं पिसता। बुआ अली शाह कलंदर की इसी बात को उनके 250 साल के बाद हिंदुस्तान के हिंदू संत कबीर दास ने अपनी हिंदी जबान में कहा था कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई। कबीरा कहता है, अरे हट, पाटन सब करे, कीला करे न कोई। पाटन सब करे, कीला करे न कोई। जो कीले से लागी जावे ओका बाल न बीता होए। जो कीले से लागी जावे ओका बाल न बीता होए। मद्रास वालों, अल्लाह ने अपने वलियों को इसी तरह बीच का महवर बनाकर भेजा है। अगर मुसीबतों से बचना हो, आओ मूसा कादरी का दामन थामो। आफतों से बचना हो, आओ वलियों का दामन थामो। अगर परेशानियों से बचना हो, सैयद मूसा कादरी का दामन थामो। अगर आफतों से बचना हो, आओ मूसा कादरी का दामन थामो। दुनिया तो दुनिया, आखिरत के अजाब से बचना हो तो आओ सैयद मूसा कादरी के दामन को थामो। इनकी निस्बत यहाँ भी काम आएगी, वहाँ भी काम आएगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े होकर सलातो सलाम।